3248 اردو سیکنڈ لینگویج P2. آج اس سلسلے کی آخری ایکسرسائز یعنی ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں ہم. تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے سولو کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ سکور کر سکتے ہیں. جی، ایکسرسائز نمبر 4 ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ. سب سے پہلے دہرا لیتے ہیں. P2 کا ٹائٹل گرامر رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن ہے. یہ 1 گھنٹہ 30 منٹ کا پیپر ہے جس کے ٹوٹل مارکس 50 ہیں، اور اس پیپر میں ہم نے تمام سوالات حل کرنے ہوں گے. جوابات جو ہیں وہ کوسچن پیپر پر دی گئی جگہ پر لکھے جائیں گے. کسی بھی قسم کا کریکشن پین یا اریزر پین استعمال نہیں کیا جا سکتا. لغت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. کسی بار کوڈ کے اوپر بھی نہیں لکھنا. اور اس پیپر میں 4 ایکسرسائزز شامل ہیں جن میں سے ہم ایکسرسائز نمبر 4 کر رہے ہیں. یہ 15 نمبر کا سوال ہے اور 15 نمبر جو ہے اس میں ہم نے دیے گئے پیراگراف کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اردو میں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک مختصر انگریزی اقتباس دیا جاتا ہے جو تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. اس اقتباس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے. ایکسرسائز نمبر 4 ٹرانسلیشن کے جو 15 نمبر ہیں اس میں نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ اردو ترجمے کے جو اہم نکات ہیں 5 نمبر اس کے لیے مختص ہیں، اور زبان کی مہارت یعنی زبان کو کس طرح بہتر انداز میں ترجمہ کر دیا گیا ہے 10 نمبر اس کے لیے ہیں. ایکسرسائز نمبر 4 کو سولو کرنے کے کچھ اہم اصول دیکھ لیتے ہیں. جی، سب سے پہلے تو یہ کہ جو انگریزی اقتباس یا انگریزی پیراگراف دیا جائے گا اس کو بہت غور سے ہم نے پڑھ لینا ہے. پھر اس کے بعد تحریری ترجمہ کرنے سے پہلے زبانی ترجمہ کیجیے، یعنی آپ ترجمے کو تحریر کرنے سے پہلے اس کو ذہنی طور پر زبانی طور پر کر کے دیکھیں جو کہ لفظی مطلب کی بجائے پورے جملے کے مفہوم کا ترجمہ ہو. یعنی ایک ایک لفظ کو ہم نے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا بلکہ ایک پورا جملہ اور اس کا جو مطلب ہے اسے ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، جو سینس بنا رہا ہے اس کو ہم نے ترجمہ کرنا ہے. پھر اہم بات کہ انگریزی اقتباس کا جو زمانہ ہے ٹینس اس کا بہت خیال رکھنا ہے. اردو میں بھی وہی ٹینس استعمال کیا جائے گا جو انگلش میں ہوگا. اگر اقتباس میں کوئی جملہ ماضی میں ہے تو اردو ترجمہ کرتے ہوئے بھی اس کو ہم فعل ماضی میں ترجمہ کریں گے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگریزی محاورات یعنی ایڈیمز ہیں ان کا جو ہے لفظی ترجمہ کرنے کی بجائے ان کے مفہوم کا ترجمہ کرنا ہے. یعنی جو محاورات انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں کرنا بلکہ ان کا میننگ ہم نے لکھنا ہے اردو زبان میں. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ایسے الفاظ جو دراصل انگریزی کے ہیں لیکن اردو میں بھی رائج ہو چکے ہیں، اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں اردو میں ہی لکھا جائے گا. مثلاً کپ، فون، پلیٹ وغیرہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان کو اردو میں ہی لکھا جائے گا. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو فعل، فاعل اور مفعول ہے یعنی سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب، ان کا ہم نے استعمال کرتے ہوئے بہت دھیان رکھنا ہے. اردو میں کیا ہوتا ہے کہ جملے میں پہلے فاعل آتا ہے یعنی سبجیکٹ، پھر مفعول یعنی آبجیکٹ اور بعد میں فعل آتا ہے یعنی ورب. جبکہ انگلش میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پہلے فاعل، پھر فعل اور بعد میں مفعول آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ جیسے احمد نے حمزہ کو تھپڑ مارا. اب اس میں احمد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، حمزہ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول ہے، اور مارا جو ہے وہ فعل یعنی ورب ہے. لیکن جب ہم اس کو ہم اس کو انگریزی میں دیکھتے ہیں تو احمد سلیپڈ حمزہ، تو فاعل پہلے آ گیا، سبجیکٹ پہلے آ گیا، پھر سلیپڈ ورب یعنی مارا آ گیا، اور حمزہ آبجیکٹ یعنی مفعول اینڈ میں آ گیا. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ترتیب ہم نے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور اہم اصول یا اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ آپ کا کوئی غلط ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اصلاح کرنے کے بجائے، اس کے اوپر ہی کریکشن کرنے کے بجائے اسے کاٹ کر آپ نیا لفظ لکھ دیں. پوری کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو، کٹنگ نہ کرنی پڑے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہی کریکٹ کرنے کی بجائے اس کو کاٹ کر اوپر اس کے درست یا نیا لفظ لکھ دیجیے. آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس مشق نمبر 4 ہے جو اسپیسیمن پیپر سے میں نے لی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس پیراگراف ہے. یہ پیپر کا کوسچن نمبر 17 ہے، سوال نمبر 17 ہے اور 15 نمبر کا ہے. ہمیں جگہ بھی دی گئی ہے جہاں ہم اسے ٹرانسلیٹ کر کے لکھیں گے.
آپ پریکٹس کرتے ہوئے اس کو سالو کر لیں، اور کمنٹ میں آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں نے ڈسکرپشن میں اس سیمپل کا جو ہے وہ لنک ڈال دیا ہے، وہاں سے اس کو دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں، اور اسی طرح اور مزید پیراگرافس لے کر ان کی بھی پریکٹس کریں جو اہم اصول ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اور 2 مئی کو ہمارا یہ پیپر ہے۔ میری طرف سے سب کے لیے گڈ لک۔